الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام حاضرین محترم، تصوف کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک تصوف بھی ہے۔ تصوف کے بغیر حق یہی ہے کہ کسی مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ تصوف ہی بندے کو صحیح مسلمان بناتا ہے اور تصوف ہی بندے کو صحیح انسان بناتا ہے۔ ہر انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک چیز سامنے ہے اور ایک چیز چھپی ہوئی ہے۔ جو چیز سامنے ہے اسے جسم کہتے ہیں، جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے روح کہتے ہیں۔ جسم نظر آتا ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، منہ نظر آتا ہے، ٹانگیں نظر آتی ہیں، جسم نظر آتا ہے، روح بالکل نظر نہیں آتی، لیکن وہ سارے جسم کے اندر موجود ہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو صرف جسم کی ضروریات ہی پوری نہیں کرنی ہوتی، روح کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ جسم ضروری ہے مگر روح اس سے بڑھ کر ضروری ہے۔ جسم فنا ہو جائے گا، روح باقی رہے گی۔ جسم کے معاملات عارضی ہیں، روح کے معاملات دائمی ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں روحانیت کا پورا پیکیج دیا ہے، پورا پیکیج ہے، مگر ہم اس سے دور ہیں۔ روحانیت کے پیکیج کا نام تصوف ہے۔ تصوف ہے تو روح بنے گی، تصوف کے بغیر روح نے نہیں بننا، یہ یاد رکھیے۔ تصوف کے بغیر روح نہیں بن سکتی، وہ خفیہ چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کے معاملات، طور طریقے بھی چھپے ہوئے ہیں، سامنے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا۔ یہ تو ہو گئی عبادت، اور ایک ہے عبادت کی مقصدیت، ایک ہے عبادت کی روح۔ عبادت کی روح تصوف ہے۔
عبادت کا مقصد تصوف ہے، عبادت کا باطن تصوف ہے۔ نماز پڑھ لی مگر پتہ ہی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھ لیا مقصد علم میں نہیں ہے، حج کر لیا مقصد علم میں نہیں ہے، مقصد حاصل بھی نہیں کیا، تو کیا اللہ کی عبادتیں بے مقصد ہیں؟ کیا اللہ کے احکام بے مقصد ہیں؟ کیا یہ جتنے بھی معاملات جن کے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جن کا، کیا وہ بے مقصد ہیں؟ اب مثال کے طور پر نماز تو پڑھی مگر نماز کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو نماز کا مقصد خراب ہو گیا۔ روزہ رکھا، چغلیاں بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بدنگاہی بھی کرتا ہے، روزہ تو رکھ لیا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ زکوٰۃ دے رہا ہے مگر مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر شہرہ ہو جائے، تو روزے کا زکوٰۃ کا مقصد بھی پورا نہ ہوا۔ جہاد کرتا ہے جی، لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، مقصد یہ ہے کہ بہادری کے جوہر دکھاؤں، جہاد کا اصل مقصد فنا ہو گیا۔ حج کرنے گیا ہے، کہتے ہیں چلو سیر سپاٹا ہو جائے گا، سعودیہ دیکھاؤں گا، جہاز کی سیر کراؤں گا، تو بھائی اس کا مقصد بھی فنا ہو گیا، اس کا مقصد ضائع ہو گیا۔ غفلت میں مبتلا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف آ کے بتاتا ہے کہ نماز کا مقصد یہ ہے، روزے کا یہ ہے، قربانی کا یہ ہے، زکوٰۃ کا یہ ہے، جہاد کا یہ ہے، حج کا یہ ہے۔ ایک علم فقہ کا، ایک علم تصوف کا، اور دونوں ضروری ہیں۔ جیسے آپ ایک سکہ ہوتا ہے نا، ادھر سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور ادھر سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر ایک طرف سے بالکل صاف ہو، دوسری طرف سے چھپا ہوا ہو، سکہ مکمل ہوگا؟ اسی طرح ہماری زندگی کے ظاہری پہلو میں فقہ ضروری ہے اور ہماری زندگی کے باطنی پہلو میں تصوف ضروری ہے، دونوں چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ فقہ سکھائے گی۔ بھائی اللہ اکبر ایسے کرنا ہے، ہاتھ یوں باندھنے ہیں، رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ یوں ادا کرنا ہے، اتحیات ایسے بیٹھنے ہیں، سلام ایسے پھیرنا ہے۔ فقہ نے آیا اور فقہ آئی اور اس نے آ کر ہمیں نماز کا ظاہری طریقہ بتایا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فقہ بتائے گی کہ نماز اس طرح ادا کرنی ہے، یہ فقہ کا علم ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ اگر کوئی صاحب دوپہر 12 بجے سے رات کے 12 بجے تک روزہ رکھ لیں تو کہا جائے گا کہ بھئی فقہ کی روح سے، شریعت کی روح سے یہ غلط ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، اور یہ سارے مسئلے کس سے روزہ ٹوٹے گا، کس سے نہیں ٹوٹے گا، کس پہ کفارہ ہوگا، کس پہ قضا ہوگی، کون بتائے گی؟ فقہ بتائے گی۔ یعنی ہماری زندگی کا ظاہری سٹرکچر فقہ ٹھیک کرتی ہے، وہ اس کا ظاہر بتاتی ہے۔ قربانی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر کوئی بندہ مرغی کی قربانی کر دے، اسے کہا جائے گا کہ از روئے فقہ مرغی کی قربانی نہیں ہوتی۔ کوئی بڑا بندہ ہے، کہتا ہے جی میں چھوٹی موٹی بکریاں شکریاں قربان نہیں کروں گا، میں ہرن قربان کروں گا، اسے کہیں گے کہ بھائی ہرن یا نیل گائے قربان نہیں، جو شریعت نے مقرر کی ہیں۔ تو ظاہر ٹھیک کرے گی، فقہ ظاہر ٹھیک کرے گی۔ ایک بندہ زکوٰۃ دینے جا رہا ہے، کہتا ہے جی وہ جو فلاں بندے کو میں نے 10 لاکھ دینا تھا نا، وہ فلاں بندے نے مجھے جو 10 لاکھ دینا تھا وہ دے نہیں رہا، واپس نہیں کر رہا، چلو زکوٰۃ ہو گئی۔ فقہ بتائے گی کہ نہیں، زکوٰۃ کا یہ حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جہاد کرنے
فقہ بتائے گی جہاد کیسے کرتے ہیں. کوئی بندہ آئے یہاں مسجد میں ان سارے بندوں کو قتل کر دے. پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی جہاد کر رہا ہوں. تو کہے کہ بھئی یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ تو فساد ہے. حج کرنے چلا گیا ہے اور کہتا ہے جی اس مرتبہ میرا رمضان المبارک میں حج کرنے کا ارادہ ہے، اور جا کے جناب وہ منی اور مزدلفہ ہو آیا رمضان میں. اسے کہیں گے کہ نہیں، شریعت نے ذی الحج مقرر کیا ہے، اس کی بھی تاریخیں مقرر کی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جو زندگی کا ظاہری نظام ہے نا، اس سارے کو ٹھیک کر دیتی ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. فقہ پڑھنی پڑے گی. فقہ کا علم فرض ہے. اگر مسئلہ نہیں آتا، مسائل نہیں آتے، نماز میں غلطیاں کرے گا، روزے میں غلطیاں کرے گا، قربانی میں غلطیاں کرے گا، حج میں غلطیاں کرے گا، زکوٰۃ میں غلطیاں کرے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ ہے ظاہر، یہ علم فقہ بتائے گی. اب یہ تو فقہ نے بتا دیا، لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا کرنا ہے، یعنی عاجزی کیسے پیدا کرنی ہے، خوف خدا کیسے پیدا کرنا ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے پیدا کرنی ہے. وہ ظاہر ٹھیک کرے گا. یہ پھر تصوف میں جانا پڑے گا. تصوف بتائے گا کہ تو نے خشوع کیسے پیدا کرنا ہے، خوف کیسے پیدا کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں عجز و انکسار کیسے پیدا کرنا ہے. اس علم کا تعلق تصوف سے ہے. یہ باطن ہے. نماز کا ظاہر فقہ ٹھیک کرتی ہے، اور نماز کا باطن تصوف ٹھیک کرتا ہے. ایک بندہ ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے. روزے کے ظاہر تو ہمیں فقہ نے بتا دیا. روزے کا باطن کیا ہے؟ روزے کا باطن ہے تقوی. تقوی کی گفتگو علم فقہ میں نہیں ہوتی. تقوی کی گفتگو علم تصوف میں ہوتی ہے. تقوی کیا ہے، تقوی کے طریقے کیا ہیں، تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی حاصل کیسے ہوگا، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے. تو روزہ تو رکھا، ساتھ تقوی بھی تو ہو. یہ جو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں. آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. روزہ رکھنا فقہ ہے، اور روزہ رکھ کے تقوی حاصل کرنا تصوف ہے. بہت سے بندے آپ کہتے بھی ہیں، اکثر بندے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں جی روزے تو رکھتا ہے پر کوئی اثر نہیں ہے، نمازیں تو پڑھتا ہے کوئی اثر نہیں ہے. اب قربانی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ماشاءاللہ بڑی شاندار قربانی کرتے ہیں، بڑی عمدہ، اور بہت اچھی بات ہے. لیکن قربانی کا مقصد اخلاص ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمایا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، خون اللہ کے پاس نہیں جاتا. اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا اخلاص چاہتا ہے. اب قربانی کیسے کرنی ہے یہ فقہ بتائے گی. کس جانور کی کرنی ہے، کتنے عمر والے کی کرنی ہے، کن دنوں میں کرنی ہے. اور یہ کون بتائے گا کہ قربانی کرتے ہوئے تیرے اندر خلوص کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، تو اللہ کے لیے قربانی کرے، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے. قربانی قرب کا نام ہے. قربانی کر لی مگر قرب نہ ملا، یہ قرب ہمیں تصوف بتائے گا. یعنی ظاہری مسئلہ فقہ بتائے گی، باطنی مسئلہ تصوف بتائے گا. اسی طرح ایک بندہ ہے، اس نے زکوٰۃ دی، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی تو حسن نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت خالص ہونی چاہیے نا. زکوٰۃ دیتے ہوئے پیسے اس لیے دے رہا ہے زکوٰۃ کے کہ یار یہ زکوٰۃ کا پیسہ تجھے دے رہا ہوں، یہ اگلی مرتبہ الیکشن لڑ رہا ہوں، ووٹ مجھے دینا، ووٹ مجھے دینا ہے. زکوٰۃ میں آپ کو دے رہا ہوں، زکوٰۃ تیری ہو گئی، ووٹ میرا ہو گیا. تو بھائی تو نے تو زکوٰۃ فروخت کر دی، تم نے زکوٰۃ فروخت کر دی، تو کام بنا نہ بنا. زکوٰۃ دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں ذرا تھوڑا سا اعلان وج گج کے کر دینا، بتا دینا.
کہ حاجی صاحب نے بڑی موٹی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو وہ حسن نیت تو نہ رہا، وہ تو اعلان ہو گیا۔ اگر کسی کا مقصد اعلان نہیں ہے اور اعلان ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا تو مقصد نہیں ہے نا، اگلے بندے نے اپنی خوشی سے کیا ہے، اس کا مقصد ہی اعلان کروانا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ تو یہ تصوف آ کے بتائے گا کہ آپ نے اپنی نیت کھری کیسے کرنی ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جہاد کیا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی۔ جہاد کا مقصد اللہ کی رضا ہے، کیونکہ جہاد میں جائے گا، گولی بھی لگے گی، خون بھی بہہ سکتا ہے، زخم بھی لگے گا، ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اگر مقصد کارنامے کی شہرت ہے، اگر مقصد جہاد کرتے ہوئے تمغہ امتیاز حاصل کرنا ہے، تمغہ جرأت حاصل کرنا ہے، تمغہ شجاعت حاصل کرنا ہے، تمغہ بہادری حاصل کرنا ہے، تو پھر رب کی رضا کا تمغہ کدھر گیا؟ اب جہاد کا شرعی مسئلہ تو فقہ بتائے گی، اور جہاد کا جو اصل مقصد ہے رضا الہی، یہ تصوف سکھائے گا، یہ ایک علیحدہ علم ہے۔ ہم نہ فقہ پڑھے ہوئے ہیں نہ ہم نے تصوف پڑھا، حالانکہ فقہ بھی پڑھنی چاہیے، تصوف بھی پڑھ، کائنات کے سارے علم پڑھے، دین کا علم نہیں پڑھا، بہت بڑی جہالت ہے۔ تصوف بے حد ضروری ہے، تصوف کے بغیر گزارا نہیں، تصوف کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، ظاہری نماز صحیح ہو جاتی ہے، باطنی صحیح نہیں ہوتی، قربانی صحیح نہیں ہوتی، اس کا باطن ٹھیک نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام جہاں ظاہری علم پڑھاتے ہیں وہاں اس کے ساتھ باطنی علم بھی پڑھاتے ہیں، وہ روحانیت بھی سکھاتے ہیں۔ اگر روحانیت نہیں تو عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا ہم دیکھ رہے ہیں گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے، گناہوں کے سمندر میں چھلانگے لگا رہے ہیں، اور یعنی فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، ظلم و تشدد، حرص و ہوس، لوٹ مار، دھوکہ، انسانیت کی تذلیل، حقوق کی پامالی، انسان کو انسان نہ سمجھنا، یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تصوف نہیں سیکھا۔ انسانیت بیمار ہو چکی ہے، انسانیت بیمار ہو چکی ہے، کسی کو حرص کی بیماری لگی ہے، کسی کو تکبر کی بیماری لگی ہے، کسی کو ظلم کی بیماری لگی ہے، کسی کو تشدد اور سفاکیت کی بیماری لگی ہے، کسی کو حقوق کی پامالی کی بیماری لگی ہے، بیماریوں کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج تصوف کے ہسپتال میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا اللہ والا جو خود بھی صحت مند ہو، صرف نام کا اللہ والا نہ ہو، حقیقت میں اللہ والا ہو، پھر اس کے بعد اس کے اپنی تصوف کی تربیت مکمل ہو، اور پھر اس کے بعد وہ تصوف کی تربیت کر بھی سکتا ہو، دوسروں کو سنوار سکتا ہو۔ تصوف روح کو سنوارنے کا نام ہے، وہ دوسروں کو سنوار بھی سکتا ہو۔ اس کی خدمت میں اگر حاضری ہو جائے، ایسا کوئی مرد کلندر مل جائے، وہ مرشد ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مرشد بزرگان دین بھی ہو سکتے ہیں، وہ مرشد اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر تربیت کریں، اگر کریں تو، نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگی۔ اب بہت سارے عالم بن جاتے ہیں، دین کا علم، ظاہری علم پڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ باطنی تربیت نہیں ہوتی ہے، روحانی تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کا علم دنیا کے لیے عذاب بن جاتا ہے، وہ قہر خداوندی بن جاتے ہیں۔ علم تو پڑھ لیا مگر اب وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں، انسانیت کو حقیر جانتے ہیں،
پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں. تو بھائی ایسا علم دین جو تصوف کے بغیر ہے اس کے تو علم کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. روحانیت، طریقت، تصوف، باطنی علم، یہ جب تک نہ آئے ظاہری علم مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا سکہ کھوٹا سکہ ہے جس کا ظاہر تو ہے مگر باطن نہیں ہے، باطن تو ہے مگر ظاہر نہیں ہے. جیسے ہی انسان بڑا ہوتا ہے، جیسے ہی انسان، یہ جو آپ بچپن میں بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، بچپن میں لالچ کی سزا، شرارت کا انجام پڑھاتے ہیں نا، وہ کہانیاں وغیرہ، شرارت کا انجام، جھوٹ کا نتیجہ، حرص کا انجام، یہ سب تصوف ہے. یہ تصوف کی تربیت ہو رہی ہے. بھئی حرص نہیں کرنا، غرور کا سر نیچا، یہ تصوف ہے. غرور کا سر نیچا یہ تصوف ہے. لالچ بری بلا ہے، یہ تصوف ہے. یہ بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کے ذہن میں بچپن سے یہ تصوف کی تربیت ہو رہی ہے. بچپن سے ہی تصوف کی تربیت ہو رہی ہے. انہیں سکھا رہے ہیں کہ بھائی لالچ نہیں کرنی، لالچ نکل گئی تو تصوف آ گیا. غرور کا سر نیچا، غرور نکل گیا، تصوف آ گیا، روحانیت آ گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب جب بچہ بالغ ہوتا ہے نا، تو بالغ ہونے کے بعد انسان کے اوپر اللہ کے احکام فرض ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت پہ فرض ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. اب جب انسان پر یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں تو نفس جو ہے نا، یہ نفس، اس کے اوپر بڑا بوجھ پڑتا ہے نفس پر. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا، نماز کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو بچوں کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ کتنی مشکل سے اٹھتے ہیں، کیونکہ اب بوجھ پڑ جاتا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالنا اور پیسہ دینا بوجھ پڑتا ہے. نفس جو ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے. ایمان اور عمل صالح اس کا تعلق عالم امر سے ہے. عالم خلق اس کو فقہ ٹھیک کرتی ہے، عالم امر اس کو تصوف ٹھیک کرتا ہے. جب بندہ بالغ ہو گیا، اب جناب نفس جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نماز نہ ہی پڑھنی پڑے. سچی بات یہی ہے. نفس کیا کہتا ہے؟ نماز نہ ہی پڑھنی پڑے. نفس کہتا ہے زکوٰۃ نہ ہی دینی پڑے. نفس کہتا ہے حج کا کون 10 لاکھ بھر کے جائے، یار حج نہ ہی کرنا پڑے. یہ جو نفس ہے نا، اب اس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اس کو لگام دینی ہے. نفس کو لگام کہاں سے دے گی؟ تصوف کی لگام دینی پڑے گی. وہ آ کے کنٹرول کرے گا. وہ انسان کو بتائے گا کہ تو نے اپنے آپ کے اوپر ضبط کرنا ہے، اپنے اوپر ضبط کرنا ہے. نماز کے لیے اٹھنا ہے چاہے جتنی مشقت ہو، زکوٰۃ دینی ہے بے شک نفس پہ بوجھل ہو. اور اب یاد رکھیں، جیسے جیسے نیکیاں انسان کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں وہ تصوف میں آگے جا رہا ہوتا ہے. اگر نماز کے لیے ذوق شوق بڑھ گیا ہے تو سمجھیں تصوف میں آگے جا رہا ہے. اگر روزے رکھنے کا ذوق شوق بڑھ گیا ہے سمجھیں کہ تصوف میں آگے جا رہا ہے. اگر زکوٰۃ کھل کھلا کے اور ہنسی خوشی دیتا ہے سمجھ جائیں تصوف میں آگے جا رہا ہے. کیونکہ جب نفس پر بوجھ پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ابھی مشقت میں ہے، اس کو مسئلہ ہے. لیکن جب وہ یہ نیکیاں بڑی آسانی سے کرنے لگ جائے، ہنسی خوشی کرنے لگ جائے، اس کو مزہ آئے، اس کو مزہ آئے نماز پڑھتے ہوئے. بوجھ نہ ہو کہ بس بوجھ ہے سر سے اتارنا ہے، نہیں، وہ نماز پڑھے تو اس کو لطف آنے لگ جائے. روزہ رکھے تو واہ واہ، طبیعت باغ بہار ہو جائے. حج کے لیے جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے اللہ کے گھر میں. زکوٰۃ دینے لگے تو چہرے پہ 12 نہ بجے، چہرہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے، دل خوش ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ بندہ تصوف میں آگے جا رہا ہے.
اس بندے کے اندر تصوف ہے. اور جس نے خود نماز چھوڑ دی، روزہ ترک کر دیا، اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، اس کا تو پیچھے کوئی بچا ہی نہیں ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ تصوف جب باطن کو روشن کرتا ہے نا، اس کے اندر سے خرابیاں نکالتا ہے، تو یہ جو غیر اللہ ہے نا، یہ ساری کائنات یہ غیر ہے، اللہ کا غیر ہے، یہ نکل جاتی ہے، وہ خدا کا ہو جاتا ہے. اور خدا کا ہو جانے والا، اسے اللہ کے احکام بڑے آسان لگتے ہیں، اسے گناہ بڑے برے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ہو گیا ہے، وہ اللہ کا. یہ تصوف بناتا ہے، تصوف اللہ کا بناتا ہے. حضور نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو غیر کو نکالو، جسم کے روح روح سے اللہ کی آواز آئے، ہر سانس سے اللہ کی آواز آئے، دل کی ہر دھڑکن سے اللہ کی آواز آئے، خون کے ہر قطرے سے اللہ کی آواز آئے، جسم کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آئے. اللہ اللہ اللہ، ظاہر میں اللہ، باطن میں اللہ، جسم میں اللہ، روح میں اللہ، من میں اللہ، تن میں اللہ. جب بندہ خدا میں فنا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تصوف کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہے، تصوف کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہے. کیونکہ تصوف کا مقصد ہی بندے کو خدا کے روبرو کرنا ہے. اب یہ دیکھیں، اللہ ہمارا معبود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہمارا معبود ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا مقصود بھی ہے؟ معبود تو ہے، اس کی عبادت اسی کی ہے، معبود تو بنایا، یہ بتاؤ مقصود بھی بنایا؟ ہمارا مقصود تو کوٹھی ہے، ہمارا مقصود تو دولت ہے، ہمارا مقصود تو عہدہ ہے، ہمارا مقصود تو شہرت ہے، ہمارا مقصود تو دنیا ہے، ہمارا مقصود تو زمینیں ہیں. تو جس نے ان کو مقصود بنا لیا، اس کا اللہ کیسے مقصود ہو گیا؟ اس نے اللہ کو معبود تو بنایا ہے، مقصود نہیں بنایا. تصوف کیا کرتا ہے؟ تصوف خدا کو معبود بھی مانتا ہے اور خدا کو مقصود بھی مانتا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ٹھکرا دو ساری دنیا کو اور خدا کے ہو جاؤ، یہ تصوف ہے. ٹھکرا دو ساری کائنات کو اور خدا کے ہو جاؤ، یہ تصوف ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. تو ساری عمر عبادت میں گزار دی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، تسبیح بھی ہلائی، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، ساری نیکیاں کی. پوچھا کیا مقصد تھا؟ کہنے لگے یہ تو پتہ نہیں ہے. تو بھائیو، ساری عبادتوں کا مرکز، محور خدا کی ذات ہے. اگر تیری توجہ خدا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے تو تو نے رب کو معبود بھی بنا لیا، مقصود بھی بنا لیا. رب ہمارا مسجود ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ہم کس کو سجدہ کریں گے؟ اللہ کو کریں گے. فجر کی نماز میں سجدہ اللہ کو، ظہر کی نماز میں سجدہ اللہ کو، عصر کی نماز میں سجدے اللہ کو، مغرب کی نماز میں سجدے اللہ کو، عشاء کی نماز میں سجدے اللہ کو. سوال یار، جس کا تو نے مسجود بنایا ہے، صبح و شام جس کو تو سجدے کرتا ہے، کبھی اس کو محبوب بھی بنایا؟ تو نے کبھی اس کو محبوب بھی بنایا؟ مسجود تو بنا لیا، سجدہ اسی کو کیا، لیکن کیا اس کی محبت بھی دل میں آئی؟ اس کی توجہ بھی دل میں آئی؟ وہ تیرے دل میں آیا؟ اگر آ گیا تو تجھے مبارک ہو، تو تصوف کے معراج کو پہنچ گیا ہے. اور اگر سجدے کرتا رہا مگر خدا ملا ہی نہیں، سجدہ کیا، پوچھا کس کو کیا ہے سجدہ؟ کہا جی اللہ کو سجدہ کیا ہے. پھر پوچھا اگر اللہ کو سجدہ کیا ہے تو یہ اللہ ملا بھی ہے؟ جس رب کو ساری عمر سجدے کر رہا ہے، کیا وہ تجھے خدا مل گیا؟ اگر مل گیا تو سجدے کا مقصد پورا ہو گیا. رب، میں نے ایک
عالم ہیں، عالم دین تھے ماشاءاللہ، قرآن کے ترجمہ، حدیثیں، سارا کچھ. ان سے کبھی پوچھا، ایک دن سوال کیا، میں نے کہا کیا کبھی آپ اپنے دل میں اللہ کو محسوس بھی کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر غور کیا، کہنے لگے کہ احساس تو نہیں ہوتا. انہوں نے سچ بولا. بھائیو، خدا کو سجدے کرتے عمر گزر گئی، نمازیں پڑھتے عمر گزر گئی، حج زکوٰۃ دیتے ادا کرتے عمر گزر گئی. پوچھا خدا محسوس بھی ہوتا ہے؟ کہا جی محسوس تو نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر رب کے سجدے تو نے کیے تو ہیں، لیکن ابھی تو نے تصوف کا علم حاصل نہیں کیا. اگر تو تصوف کا علم حاصل کرتا تو پھر تجھے خدا دل میں محسوس ہوتا. جب بھی تو دل میں دیکھتا تجھے خدا نظر آتا. بلکہ اللہ نے تو فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور جدھر بھی دیکھو تمہیں خدا نظر آئے گا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ساری عمر سجدے کرتے گزر گئی، خدا کو دیکھا بھی ہے؟ فرمایا میں سجدہ بعد میں کرتا ہوں، دیکھتا پہلے ہوں. حضور نے بھی فرمایا، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدے یوں کرو کہ رب کو دیکھ رہے ہو. اور حضور کے صحابہ رب کو محسوس کر کے سجدہ کرتے تھے. جب سجدہ کرتے ہوئے رب محسوس ہونے لگ جائے، رکوع کرتے ہوئے رب محسوس ہونے لگ جائے، جب قیام میں خدا محسوس ہونے لگ جائے، سمجھ جانا کہ تصوف کا کام شروع ہو گیا ہے. اب رب غیر مرئی ہے، نہیں دیکھا، نظر نہیں آتا نا. اب اس وقت ساری عمر گزر گئی، آج کے دن تک رب کو ظاہری طور پر کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا دیدار تو کروا دے، اپنا جلوہ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا ذات کا دیدار تو مشکل ہے، جلوہ دکھا دیتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ تصوف کی دنیا میں آؤ، رب کے جلوے نظر آئیں گے، مگر یہ تصوف کی دنیا میں آنا پڑے گا. یہ کوئی اللہ والا آپ کو اس راہ پہ چلائے گا، سکھائے گا، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بزرگوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو، خواہ وہ درود کی صورت میں ہو، کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. پھر رب کے جلوے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. آپ چل رہے ہوں گے نا، آپ کو خدا محسوس ہوگا. آپ جا رہے ہوں گے، آپ کو رب کے جلوے نظر آئیں گے. وہ بڑی دیر سے آتے ہیں. قرآن نے کہا، حضور نے بھی فرمایا، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، آپ نے سنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے. بھائی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب وہ ساتھ ہے تو پھر کدھر ہے؟ یہ پھر تصوف وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ یہ خدا ہے، یہ تیرے پاس ہی ہے. یہ خدا تیرے، یہ تو سو رہا ہے خدا تیرے پاس ہے، تو جا رہا ہے خدا تیرے پاس ہے، تو بیٹھا ہے خدا تیرے پاس ہے. یہ جملہ میرے آقا نے بولا تھا جب غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ اپنے ساتھ ہے. اسے معیت کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے جی. اب شاہ رگ یہاں ہوتی ہے. اچھا کبھی آپ نے اپنی شاہ رگ دیکھی؟ نہیں دیکھی نا. ہے صحیح کہ نہیں ہے؟ تو شاہ رگ ہمارے قریب ہے مگر دیکھی نہیں ہے. اللہ بھی ہمارے قریب ہے مگر دیکھا نہیں ہے. اپنی شاہ رگ کو محسوس کرو اور اس سے بڑھ کر اپنے خدا کو محسوس کرو. وہ ہمارے قریب ہے. جو قریب ہو اس کا پتہ چل جانا، اس کو تصوف کہتے ہیں. پتہ نہیں چلا. قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے. اللہ کی رحمت نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے. مجھے بھی گھیرا ہوا ہے. کیا کبھی وہ اللہ کی رحمت محسوس بھی کی؟ اللہ ہمارے آس پاس ہے. جو آس پاس ہے تو پھر خدا کو محسوس بھی کیا. وہ سجدہ کرو کہ خدا محسوس ہو، وہ رکوع کرو کہ خدا محسوس ہو، وہ قدم اٹھاؤ کہ خدا محسوس ہو.
وہ نیند سو جاؤ کہ خدا محسوس ہو۔ حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، وہ تو خدا کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تصوف بتاتا ہے۔ آپ نے پڑھا اللہ اول ہے اللہ آخر ہے، یعنی ابتدا بھی خدا ہے انتہا بھی خدا ہے، اول بھی اللہ آخر بھی اللہ۔ اب وہ اول محسوس بھی ہوتا ہے، وہ آخر محسوس بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے۔ فرمایا ادھر بھی دیکھو اللہ ادھر بھی دیکھو اللہ، ظاہر میں بھی اللہ باطن میں بھی اللہ۔ جب یہ محسوس ہونے لگ جائے تو تصوف سمجھو اپنا کام کر رہا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اب سب کے، اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بھی ہوتے ہیں بندے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سارے ہی بندے درزی ہوتے ہیں یا کچھ لوگ درزی ہوتے ہیں؟ سارے تو درزی نہیں ہوتے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اب سارے کے سارے زمیندار تو نہیں ہوتے کہ وہ کھیت میں ہل چلاتے ہوں، کچھ لوگ زمیندار بھی ہوتے ہیں۔ سارے ہی لوگ دکاندار تو نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ دکاندار ہوتے ہیں۔ سارے ہی لوگ عہدیدار نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگ عہدیدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح رب کو پانے والے بھی سب نہیں ہوتے، مگر کچھ تو ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عقل حلال کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پھر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، وہ میں عرض کروں گا کہ وہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، آگے بڑھیں گے ہم۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رب کو پانے والے ہیں، رب کو تلاش کرنے والے ہیں، رب کی جستجو کرنے والے ہیں، رب کے قرب میں بندے ہیں، رب کی معیت میں بندے ہیں۔ وہ لوگ جن کی روحانیت روشن ہو گئی ہے، جن کا سینہ روشن ہو گیا ہے، جن کا دل روشن ہو گیا ہے، وہ طریقہ کار تو میں انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ اور پیارے آقا کی حدیث پہ بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مرکز روحانیت ہی حضور ہیں، مرکز حسن بھی حضور ہیں، مرکز عبادت بھی حضور ہیں، کہ عبادت حضور نے سکھائی ہے اس معنی میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ رب کے قریب سب سے زیادہ فرائض میں ہوتا ہے۔ اگر رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو فرض چھوڑنے والا کبھی خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا، نماز ترک کرنے والا خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا، نماز فرض ہے۔ رمضان کے روزے بلا وجہ چھوڑ دینے والا وہ خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ حج فرض ہے چھوڑے پھرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے چھوڑے پھرتا ہے، اللہ کے احکام کو ترک کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا مقرب ہوں۔ وہ تو کہاں سے اللہ کا مقرب ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو کس چیز میں ملتا ہے؟ بولیے، طریقہ بتا دیا، فرائض میں ملتا ہے۔ فرائض میں جو اللہ نے حرام کیا چھوڑ دو، خدا مل جائے گا۔ جو اللہ نے فرض کیا لازمی کرو، اللہ مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب فرض پورے کر لیے سمجھو خدا کو پا لیا۔ یہ جو جتنے بھی بندے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں نا، فرض پورا کرنے آئے بیٹھے ہیں نا، آپ نے خدا کو پا لیا ہے۔ کہیے الحمدللہ، آپ خدا کے پاس آئے بیٹھے ہیں، خدا کو رکوع کریں گے، خدا کو سجدہ کریں گے، خدا کے سامنے قیام کریں گے۔ فرائض پورا کرنے والا اس نے خدا کو پا لیا۔ لیکن پھر آگے درجے ہوتے ہیں، یہ ابتدا ہے، فرائض ابتدا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ پھر درجے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا پھر بندہ نوافل شروع کرتا ہے، نفلی کام، نفلی روزے، نفلی حج، نفلی عمرے، نفلی صدقے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، پھر وہ ان میں جاتا ہے۔ تو جب وہ ان میں جاتا ہے پھر آقا نے فرمایا وہ رب کے قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، کرتے 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 پیارے آقا نے فرمایا ایک وہ مقام آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ قرب کی انتہا ہے، یہ تصوف کی انتہا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور ہماری پیدائش کا مقصد ہے، خدا کو پا لیں۔ ہم نے تو کوٹھی بنگلہ کار اور عہدے اور پیسے کو اپنا مقصد بنا لیا، وزیر اعظم بننے کو مقصد بنا لیا، کمشنر بننے کو مقصد بنا لیا،
خدا کو پانا ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی تصوف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا کہ ہم خدا کے ہو جائیں اور خدا ہمارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ آج کے ان تمام موجود میرے مسلمان بھائیوں کو جو آج کے اس خطبے میں شریک ہیں اور ہمارے بہت سارے احباب آن لائن بھی سنتے ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔